بس اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ وسببا لزیادۃ احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعاذ من بلائہ والصلاة والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الحاشمی الکرسی الممتحی الابتحی التہامی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها علم تعلم اللہ علی کل شیء قدیر. درود بھیجی گا بسم اللہ. حضرت سامعین، بزرگان محترم، سادات مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج عشرہ محرم الحرام سن 1439 ہجری کو مرکزی امام بارگاہ عزا خانہ سرکار علی رضا علیہ السلام میں مخدوم جہاں قبلہ مخدوم پیر مہدی حسنین نقوی صاحب کے زیر اہتمام یہ پورا باقاعدہ انعقاد ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے افتخار کی بات ہے کہ ایک مرتبہ پھر چلتی ہوئی سانسوں کی اس روانی میں یعقوب کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے ملا دیا. چونکہ دامن وقت میں گنجائش بڑی کم ہے، اس لیے آج جلدی جلدی آیت کا ترجمہ کر کے موضوع کو صرف کھولنا چاہتا ہوں. پچھلے سال مخدوم صاحب قبلہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، جب میں ادھر نوکری کر رہا تھا تو ڈیورنگ عشرے کے دوران جو ہے ممبر پہ ایک رکعہ آیا تھا. اس رکعے پہ ایک آیت کا ترجمہ لکھا تھا. وہ ترجمہ پڑھنے کے بعد میں آیت کی عربی عرض کی تھی. وہ جو پچھلے سال رکعہ آیا تھا تو جو موضوع جو ہے پچھلے سال رہ گیا تھا وہ بھی اور اس کو دونوں کو ملا کے چلنا چاہتا ہوں. وہ میرا اتنا علمیت نہیں ہے، اتنا قد نہیں ہے. جو آئی تھی چٹ اس پہ لکھا تھا کہ قرآن حکیم کی آیت ہے سورۃ بقرہ کی، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها علم تعلم اللہ علی کل شیء قدیر. یہ وہ آیت تھی. میں نہ میرا کوئی علمیت کا دعویٰ ہے، بلکہ اسپیشلی طور پہ اس عزا خانے میں تو میری بابا جی کے ساتھ جو ہے جاروب کش کی حیثیت ہے، طالب علم کی حیثیت میں ٹوٹی پھوٹی لفظوں کے ساتھ گزارشات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس کرنے سے پہلے ایک بات جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ نظر کرنا میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، اپنے اسکول کالج میں جانے والے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیں میرے نوجوان بھائی، ہمارے یہاں پہ 3 جو ہیں چیزیں ایسی ہیں جن کا مذہب اسلام سے بڑا گہرا تعلق ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا اسلام سے، ادھر ویکھ میرا چاندو مجلس ہے، ادھر ویکھ، ایک لمحہ ضائع کرنے کی گنجائش نہیں ہے. میری جان، میری زندگی، میرے جگر کا خون لگ رہا ہے، ایک لمحہ ضائع نظر مولا نہیں کریں. 3 چیزوں کا اسلام سے بڑا تعلق ہے. کون کون سی؟ ایک ہوتا ہے مدرسہ درس، ایک ہوتی ہے مسجد، ایک ہوتا ہے ممبر. مدرسہ، مسجد، ممبر. درس، مسجد، ممبر. درس کے اندر جا کے فقہ پڑھائی جاتی ہے، شریعت پڑھائی جاتی ہے، اصول و ضوابط، گرامر، صرف، نحو پڑھائی جاتی ہے. مسجد کے اندر عمل دکھایا جاتا ہے. نماز ایسے پڑھو، رکوع ایسے کرو، سجدہ ایسے کرو، تشہد ایسے کرو. یہ ہے ممبر. ممبر پہ عقیدہ بتایا جاتا ہے. میرے سامعین جی سے سمجھ آئی. عشرہ تو میں نے پڑھ دیا میرے بھائی، اسی فکر. عشرہ تو میرے حصے کا ختم ہو گیا اس جملے کے بعد. ممبر سے عقیدہ بیان ہوتا ہے. یہ ہے ممبر محمد عربی کا. یہاں پر عقیدہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے بھی سنیں، غیر بھی سنیں. اگلے بندے بولے کم از کم جو میرے سامعین سامنے بیٹھے. یہ ہے ممبر. ممبر سے زمانے میں عقیدہ بتایا جاتا ہے کہ ہم شیعان حیدر کرار محمد کو، آل محمد کو کیا مانتے ہیں، وہ ہمارے عقیدے میں کیا ہے. اس لیے میں بہت جو ہے بڑا کیا ہے کہ جو عشرہ پڑھنا چاہتا ہوں وہ بڑا ڈیفیکلٹ موضوع ہے. میری علمیت کے حساب میں بھی
اور لاہور کی جو ہے اسٹیٹ اس کے حساب میں بھی. دیکھیں 3 لفظ ہیں جن پہ اشرا نظر کرنا چاہتا ہوں. کون کون سے؟ ہادی، ہدایت اور آیت. ہادی، ہدایت اور آیت. ہادی، ہدایت اور آیت. اور اب مجھے بہت ٹائم گزر چکا ہے آپ کے درمیان گزارشات کرتے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے جو یہ اشرا ہے یہ پورا قرآنی آیتوں پہ مشتمل ہوگا. اور آپ سب کے میں مزاج سے واقف ہوں. 10 دن میں کوئی دن بھی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. تبصرہ کر کے وقت ضائع کرنا میں آپ کی شان کے خلاف سمجھتا ہوں. تبصرہ نہیں، صرف میں 10 دنوں میں جو ہے آیتیں پڑھتا چلا جاؤں گا. نتیجہ آپ نے خود نکالنا ہے کہ ہادی کیا ہے، ہدایت کیا ہے اور آیت کیا ہے. آئیے سورۃ بقرہ کی اسی پچھلے سال والی آیت کی طرف. ارشاد خداوندی ہے ما ننسخ من آیت او ننسہا. آواز توحید ہے اے دنیا والو، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے آیتوں کے بعد آیتوں کو نازل کیا. ہر بندے پہ واجب ہے ذکر شبیر میں بولنا. جو زبان یہاں بولے اس کی قبر میں علی بولے، جو یہاں بولے اس کی قبر، جو یہاں نہ بولے اس کی قبر میں علی بھی نہ بولے. سارے سبحان اللہ جوان. ہم نے آیتوں کے بعد آیتوں کو نازل کیا. آیتوں کے بعد آیتوں کو نازل کیا. ما ننسخ من آیت او ننسہا. ہم نے آیتوں کے بعد آیتیں اتاری، لیکن جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر لیتے ہیں یا اپنی بارگاہ میں واپس اٹھا لیتے ہیں، جب کسی آیت کو میں لفظ پہ میرا جی کر رہا ہے میں جوانی کا زور یہاں پہ لگا دوں، اتنی اتھینٹک اور اتنی سوفسٹیکیٹڈ آیت پڑھا. جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے اپنی اور واپس بلا لیتے ہیں تو ہم اپنی قوت کردگار سے، اپنی ذات ذوالجلال سے اس آیت کی جگہ پر ایک نئی آیت دیتے ہیں، ایک نئی آیت نازل کرتے ہیں. وہ آیت یا پچھلی کے مثل ہوتی ہے یا اس سے افضل ہوتی ہے. نعرہ حیدری. رات جب طاہر مجلس تو ختم ہو گئی، میرے حصے کی مجلس تو ختم ہو گئی. جوانی سلامت رہے. ہم نے آیتوں کے بعد آیتوں کو نازل کیا. جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اٹھا لیتے ہیں تو اپنی طرف سے نئی نازل کرتے ہیں. وہ یا اس کے مثل ہوتی ہے یا اس کے بہتر ہوتی ہے، یا اس کے مثل ہوتی ہے یا اس کے بہتر. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور تم نہیں جانتے، کیا تمہیں ادراک نہیں ہے کہ میں اللہ ہر چیز پہ قادر ہوں. سبحان اللہ. قبلہ مخدوم صاحب نہیں ملنے والا ہے سمجھ میں انڈیا میں بھی جا کے. بہت دعائیں میری اس کراؤڈ کے لیے، ان سامعین کے لیے. لیکن پہلے دن پہلی آیت کا آخری لفظ سامعین گرامی کی ہواؤں کی نظر ہو گیا. کیا تم نہیں جانتے؟ علم تعلم. اللہ سوال کر کے کہتا تمہیں نہیں پتا کہ میں اللہ ہر چیز پہ قادر ہوں، میں اللہ جو چاہوں کر سکتا ہوں. کون کہتا ہے شیعہ توحید نہیں مانتے؟ شیعوں کو توحید کا نہیں پتا. ارے بیت اللہ کی کمائی سے شراب پی کر اللہ کرنا اور ہوتا ہے. مجلس اعلیٰ ہے یہ، مجلس اعلیٰ ہے. جوانی سلامت رہتا ہے. کیا بات ہے، بس دے رہا ہوں. اگلے پچھلے بولو حیدری. تمہیں کیا پتا توحید کیا ہے؟ جوانی سلامت رہے. لفظ بابا جی نظر کرنا چاہتا ہوں. لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنے والے مسلمانوں کی نظر. یہ فکرہ پاکستان میں رہنے والے 9 کروڑ ماتمیوں کی طرف سے مون نوکر کہنا چاہتا ہے. خطیب منبر سلونی جان ابو طالب. منبر پر بیٹھے تھے.
بندہ آیا یہودیہ کے کہتا ہے یا علی میں اپنے مذہب کا عالم ہوں، پوری قوم میری مغلوب ہے، میں علم کے لحاظ سے غالب ہوں۔ محنت ابو طالب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے پہچان میں غالب اعلیٰ کل غالب ہوں۔ ہائے 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 کیا بات ہے، بس سے دھرتی لاہور دی کیا بات ہے۔ کہ یا علی میں سوال لے کے آیا ہوں، اپنی قوم کا عالم ہوں، کہ تمہیں سوال کا جواب بتائے علی یہ سوال بھی بتائے، کہ دہرائیے سوال۔ سائل دیکھے کہتے ہیں مولا میرا سوال ہے کیا یہ قرآن کی آیت ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا یہ آیت قرآن کی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمہارا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کیا مسلمان اس بات پہ یقین کرتے ہو؟ ابو طالب کا بیٹا کہتا ہے کوئی کرے نہ کرے میں یقین کرتا ہوں، کیونکہ ہر آیت میری آنکھوں کے سامنے اتری ہے۔ بس سے دھرتی کیا بات ہے، لاہور دی نگری بس سے سلامت ہے جوانی آپ کی، بے داغ رہیں جی آپ کے بڑھا۔ سب مل کے گلے پچھلے ہر حلالی اندر بار والے دیو میں علی جانتا ہوں کون سی آیت خشکی پہ نازل ہوئی، کون سی تری میں نازل ہوئی، کون سی گھر میں آئی، کون سی غار میں آئی، کوئی نہ پہنچے سرور تک پہنچے آئے، کون سی سفر میں آئی، کون سی حضر میں آئی، کون سی جنگ میں آئی، کون سی امن میں آئی۔ ایک مرتبہ آواز دے کے کہتا ہے مولا آپ کا ایمان ہے کہ آپ کا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ابو طالب کائنات کے آئے لفظ نظر کرے نوکر میری بی بی میرے لفظوں میں اثر دینا، کائنات کے سب سے بڑے توحید پرست کا توحید پرست بیٹا بولا۔ تھوڑی محنت کو سلام ہے، کیا بات ہے لاہور دی نگری۔ بابا جی میرا بہت جی کرتا ہے سید ڈیورنگ دا سیشن بٹوین دا 365 ڈیز میرا بہت جی کرتا ہے کہ مولا آپ کی زندگی دراز کرے، خالق کائنات مجھے ہمت دے، میں آپ کے ممبر سے عزت ابو طالب پہ اشرا پڑھنا چاہتا ہوں، میری بڑی خواہش ہے دل کی، بہت خواہش ہے میری دل کی، مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ لیکن آپ کی بات یہ موضوع ابو طالب کا بیٹا بولا کہ بالکل میں علی ابن ابی طالب گواہی دیتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر قرآن کی آیت نہیں حقیقت ہے، میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ چاہے تو مشرق کو مغرب کر دے، مشرق کو مغرب کر دے، شمال کو جنوب کر دے، جنوب کو شمال کر دے، وہ چاہے تو سمندر کو خشک کر دے، زمین کو تر کر دے، چاہے تو آسمان کا زمین بنا دے، زمین کا آسمان بنا دے، کیونکہ وہ اللہ مجھ علی کا اللہ ہے، وہ اللہ مجھ علی کا اللہ ہے، وہ اللہ مجھ علی کا اللہ ہے، علی کا اللہ، علی کا اللہ، علی کا اللہ۔ سائل آواز دے کے کہتے ہیں آپ کو یقین ہے؟ مولا نے کہا یقین ہے کہ اگر آپ کا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو پھر آپ بتائیے کیا وہ اپنے جیسا دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ بابا صحیح مجلس اعزا ہے، اس کی بلندی نہ ہے، ادھر جگت بازی تھوڑی کی جاتی ہے، یہ اللہ کے خاندان کا ذکر ہے، ادھر توحید بیان کی جاتی ہے۔ سنا گلیوں بازاروں میں چھپ کے مذہب اول محمد پر تنقید کرنے والے مجلس میں نہ جاؤ، نکاح ٹوٹے گا، عقل کا علاج کر، ٹوٹتا ان کا ہے جن کا پڑھا ٹھیک گیا ہو۔ جوانی سلامت رہے، سید ہم جو بولیں گے تو قیامت ہوگی۔ نعوذ
پڑوسیوں کو نہ ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، نہ کسی کو گالیاں دیتے ہیں. ہمارا رونے رلانے سے تعلق ہے. اپنے آپ کو مارنے پیٹنے والی قوم ہے، ہمیں اپنے کام میں لگے رہنے دو. بابا جی افسوس کی بات ہے، بہت افسوس ہوا ہے سید، بہت افسوس ہوا ہے. ایک طرف خوشی ہوئی ہے، پڑوسی ملک ہے انڈیا، ہندوستان، وہاں پہ سارے ہندو رہتے ہیں، میجارٹی ہندوؤں کی ہے. ان کے بابا جی تہوار آ رہا تھا، پوجا پاٹ کرنے کا تہوار تھا. محرم کے تقدس میں انہوں نے اپنی پوجا بند کر دی. آج مسلمان کہتا ہے محرم میں شادی جائز ہے. ہندوؤں میں غیرت ہے کہ پوجا بند کر دو، کیونکہ بھگوان کا بھگوان مارا گیا. لفظ ضائع ہو گیا میرا. زمانہ سمجھا ہی نہیں، دیوتاؤں کا دیوتا حسین ہے. ہر بھگوان کا زندگی ہو بھی مہا بھگوان حسین ہے. بابا جی میں ہندوؤں کی ہسٹری پر رات تھم جائے یہاں پہ. مولا اگر ان اللہ علی کل شیء قدیر قرآن کی آیت ہے تو آپ بتائیے کیا آپ کا اللہ اپنے جیسا اپنی مثل دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے سوال کیا، زمین و زمان کے آسمان کے ہادی کے چہرے پہ جلال آیا. آواز دے کہ علی ابن ابی طالب کہتا ہے سائل نہ تو مجھے یہودیوں کو عالم دکھتا ہے نہ تیرے میں نالج ہے. اگر عقل ہوتی تو علی ابن ابی طالب سے سوال نہ کرتا. سن میرا اللہ وہ ہے جو زمین و زمان شمس و قمر نجوم ہر شے پہ قادر ہے. میرا اللہ تحت الثری سے لے کے عرش اولی تک ہر شے کا خالق ہے. وہ اگر سمندر کی ساتویں تہہ میں رہنے والے کیڑے کو روزی دیتا ہے تو وہ آسمان میں رہنے والوں کو رزق شعور عطا کرتا ہے. تو ایک اللہ کی بات کرتا ہے. اگر میرا اللہ، اگر علی کا اللہ چاہے تو قیامت تک ہر روز نیا اللہ بناتا رہے. لیکن یاد رکھ قیامت تک جتنے اللہ بھی بنتے رہیں گے وہ مخلوق ہوں گے، میرا اللہ خالق ہوگا. جنت بن گئی، جنت بن گئی. جوانی سلامت ہے. ہم نے حیدری، ہم نے آیتوں کے بعد آیتوں کو نازل کیا. جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر لیتے ہیں یا اسے اٹھا لیتے ہیں، درود بھیجیے محمد والے محمد کی ذات پہ. جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر لیتے ہیں یا اپنی اور اٹھا لیتے ہیں تو اپنی طرف سے دوسری نازل کرتے ہیں تاکہ تمہیں ہدایت کی سمجھ آئے. دیکھو آیتیں، لو ہدایت. سیلید میں 10 مضمون پڑھ رہے سید فقیر دی دعانا. اس سے پہلے سرزمین لاہور پہ یہ سبجیکٹ نہیں پڑھے گئے. آیتوں کے بعد آیتوں کو اتارا تاکہ آیتوں کو دیکھ کے تم ہادی اور ہدایت کو سمجھو. پھر رکنا چاہتا ہوں. مشہور ترین حدیث مولا کائنات کی پڑھنا چاہتا ہوں. تمام ہمارے آئمہ سے یہ منقول ہے. مولا نے فرمایا من عرف ربہ نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. دیکھیں بڑی کنفیوژن ہو رہی ہے. تھوڑا میں اور محنت کرنا چاہتا ہوں. مجمع میرے سے زیادہ پڑھا لکھا ہے. آپ اجازت دیں 2-3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. پھر 2-3 پہلے دیکھو آپ خود کو سمجھیں پھر ہادی کو سمجھیں. پہلے خود کو دیکھو کہ ہم کیا ہیں، پھر آپ ہادی کو دیکھیں کہ ہادی کیا ہے. مشہور ترین الفاظ قرآن حکیم کے پڑھنا چاہتا ہوں.
آواز سورت الانفطار میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. آواز توحید آئی اے انسان، اے حضرت انسان تمہیں کیا ہو گیا ہے، اے انسان تمہیں کیا ہو گیا. اللہ انسان سے سوال کر رہا ہے اے انسان تمہیں کیا ہو گیا ہے. ما غرک بربک الکریم، کس بات پہ تو اپنے کریم پروردگار سے تکبر کرتا ہے. ہر لفظ ہر مجمع کے لیے نہیں ہوتا، ہر مجمع ہر فکرے کے لیے نہیں ہوتا. چنگی والے تو بابا جی ویسے ہی جذباتی نے ہے سید. پھر دیکھیں بات جی بڑا موضوع آئے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا جب کل یا پرسوں جو ہے مضمون کھلنے تقریر جو کھلے گی، آپ کو بہت جو ہے مزہ آئے گا. دیکھیں لیکن آپ آج کی جو ہے دیباچہ گفتگو کا انڈیکس سنیے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کیا ہو گیا ہے، تو تکبر کرتا ہے اس پروردگار سے جو تیرا کریم پروردگار ہے. میرے شیعہ نہیں بولیں گے، کون بولے؟ شیعہ تو کم از کم تو کریم پروردگار سے. الذی خلقک فسواک، وہ پروردگار تیرا ایسا پروردگار ہے جس نے تجھے خلق کیا. صرف خلق نہیں کیا، تجھے سمار سمار کے خلق کیا. میں شیعوں میں پڑھ رہا ہوں، شیعوں میں کتاب ہے نو کر. جس نے تجھے سمار سمار کے خلق کیا، تیرا تسویہ کیا، تجھے سمار سمار کے خلق کیا. فعدلک، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ تیرے پروردگار نے تمہیں عدل پہ خلق کیا. بہت مشکل آیتیں ہیں جو آج کی مجلس اعضاء میں نظر کرنا چاہتا ہوں. میں کوشش کروں گا آئندہ اتنا ڈیپ میں نہ جایا جائے، لیکن چونکہ آج مضمون کھلنا چاہتا ہے اس لیے بہت توجہ چاہیے. تو کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ اس پروردگار سے جو تیرا کریم خالق ہے، جس نے تجھے خلق کیا، تجھے سمار سمار کے بنایا اور تجھے عدل پہ بنایا. عدل پہ پچھلے سال اسی منبر سے میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے یہاں پہ 3 اصول دین ہیں: توحید، نبوت، قیامت. ہمارے یہاں پہ 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. یعنی 72 میں اور شیعہ میں بنیادی فرق ہے 3 اور 5 کا. ان کے اصول دین سر 3، ہمارے یہاں پہ ہے 5. اس پروردگار نے تمہیں عدل پہ بنایا. عدل پہ بنایا مطلب معنی کیا؟ عدل پہ بنایا. آواز توحید آئی، دیکھ انسان تجھے میں نے عدل پہ بنایا. جہاں پر تیری آنکھوں کو ہونا چاہیے تھا وہاں پہ لگایا. جہاں پر تیری ناک کا ہونا چاہیے تھا وہاں پر لگایا. جہاں پر تیرے بازو ہونے چاہیے تھے وہاں پہ رکھے. جہاں پر تیری ٹانگوں میں لچک ہونی چاہیے تھی وہاں پر بنائی. تجھے میں نے عدل پہ بنایا. دیکھیے اب مجھے پتا چلے گا کہ مجلس اعضاء کا پیغام جو ہے کس کے ذہنوں تک پہنچ رہا ہے. لفظ ایسا نو کر نظر کرنا چاہتا ہے. دیکھیے یہ ابھی 2017 جا رہا ہے، پورا جو ہے میڈیا یہ آپ کے سامنے ہے. آئے روز ہمارے سائنس نے بڑی ترقی کی، بڑی ترقی کی. نئے سے نئے ماڈل کے موبائل، نئے سے نئے ماڈل کی گاڑیاں آ رہی ہیں. بابا جی جو 76 میں کرولا آئی تھی اس کی آج وقت نہیں ہے. 76 کے بعد 79 ماڈل آئی، وہ اس سے بہتر بنی، ان سائنسدانوں نے بنائی. اس کے بعد 80 ماڈل، 80 کے بعد 82، 86، 88،
2000 देखिए आए रोज गाड़ियों पे गाड़ियाँ, गाड़ियों पे गाड़ियाँ, गाड़ियों पे गाड़ियाँ, मॉडल पे मॉडल बनते आ रहे हैं। क्या क्यों बनते आ रहे हैं कि पिछले में कोई कमी रह गई, साइंसदानों ने नया बना दिया, पिछले मॉडल में नक्श था उन्होंने नया बना दिया। पूरी दुनिया में मुंतज़िर मेहदी मज़हब आले मोहम्मद के प्लेटफॉर्म से चैलेंज करना चाहता है हर दुश्मन दीन को। उठे कोई साइंसदान कुरान सर पे रखे बगैर जिस मजहब से उसका ताल्लुक है, कोई बंदा उठ के बोले कि अल्लाह ने जो इंसान बनाया है इसका मॉडल बदलना चाहिए, नहीं पहुंचे, हर बंदा नहीं पहुंचा। कोई तो बोले कि सर यहाँ की बजाय यहाँ होना चाहिए था, नाक यहाँ की बजाय यहाँ होती, आंखें दो अल्लाह ने दी हैं, एक आगे देता एक पीछे लगनी चाहिए। बादशाह जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वाले लोग हैं, मैं खुद एक तालिब इल्म मज़हब आले मोहम्मद का छोटा सा, मैं उनकी निज़ाकत को समझता हूँ। जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन हैं उनको फेस करना पड़ता है, इसलिए ये 2-4 जुमले नज़र करना चाहता हूँ मौजू आगे बढ़ाने से पहले। कोई तो बोले कि इस साल इंसान का भी मॉडल नया होना चाहिए, बाजू दोनों एक साइड पे लगने चाहिए, घुटने पीछे को बैंड होने चाहिए, नाक यहाँ की बजाय इधर आनी चाहिए, कान यहाँ ना होते यहाँ होते। क्यों नहीं बताते? क्यों? अल्लाह कहते मैंने इंसान को अदल पे बनाया, अदल पे। मैं नहीं समझा सकता, ना 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 ना। घर है मेरा चुंगी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आप सारे अपने हैं। इस मिंबर का तकद्दुस जानता है, मेरे दिल में यकीन है कोई बंदा मेरी इल्मियत जांचने के लिए नहीं आया। और जितना मैंने आप लोगों के दरमियान वक्त गुजारने के बाद सीखा है, मैं समझता हूँ इतना मुझे कहीं और सीखने को नहीं मिलेगा। बहुत मैं मेहनत करना चाहता हूँ, फिर भाईजान आयत पढ़ना चाहता हूँ, फिर आयत पढ़ना चाहता हूँ, बहुत अजीब व गरीब आयत कुरान हकीम की पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह ने कुरान हकीम में इरशाद फर सूरत हामीम सजदा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया सनुरीहिम आयातना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़। देखो मैं अल्लाह तुम्हें आफाक में आयतें दिखाऊंगा, मैं अल्लाह तुम्हें आसमानों में आयतें दिखाऊंगा, वफ़ी अनफुसिहिम, और कुछ आयतें तुम्हें तुम्हारे बदन में दिखाऊंगा। हर बंदा हर फिक्र के लिए नहीं होता वसीम भाई, हर बंदे पे तो मेरे देखे अब एक बार जो है मेरी मेहनत को देखिए। सनुरीहिम आयातना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़। देखो मैं अल्लाह तुम्हें आफाक में आयतें दिखाऊंगा और तुम्हारे जिस्म में दिखाऊंगा, ताकि उन आयतों को देख के तुम हक को पहचान सको। खत्म हो गया अशर, खत्म हो गया अशर, ही सारा खत्म हो गया इसी फिक्र। थैंक यू सर, थैंक यू, सो थैंक्स। मैं तुम्हें तुम्हारे बदन में आयतें दिखाऊंगा और तुम्हारे आफाक में आयतें दिखाऊंगा, तुम उन आयतों को देखो और हक को पहचानो। मैं नहीं समझा सका, हाँ मखदूम साहब की बोला मैं नहीं समझा सका, फिर आयत पढ़ना चाहता हूँ। मजमा रियली मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, फिर आयत पढ़ना चाहता हूँ। ये अल्फाज है फिर कुरान हकीम के, आवाज़ तौहीद आई। देखो दुनिया वालों तुम्हारी निगाहें सुम्मर्जुल बसर कररतैन यनकलिबु इलैकल बसर खासियन व हुव हसीर। देखो दुनिया वालों तुम ज़मीन की तह से लेके आसमां की बुलंदियों तक सफ़र करते चले जाओ, लेकिन इस पूरे सफ़र में तुम्हें मुझ अल्लाह के निज़ाम में कोई ऐब नज़र नहीं आएगा। ज़मीन की बुलंदियों से लेकर, ज़मीन की तह से लेकर आसमां की बुलंदियों तक सफ़र करते चले जाओ, तुम्हें मेरे निज़ाम में कोई ऐब नज़र नहीं आएगा। देखे कोई मुसलमान बताए कि कभी आसमां से ऐलान हुआ हो कि आज सूरज 2 घंटे लेट तलू करेगा क्योंकि अल्लाह के मलाइका छुट्टी पर हैं।
آج تارے فلک پہ نہیں دکھیں گے کیونکہ تاروں والے ملائکہ بیمار ہو گئے ہیں. یا چاچا جی آج چاند نہیں ابھرے گا کیونکہ چاند چھٹی پہ ہے. مجلس عقل کا نام ہے, مجلس فکر سے تعلق رہے. دیکھو تم زمین کی تہے سے لے کے آسماں کی بلندیوں تک چلے جاؤ, تمہیں اس کی خلقت تمہیں عیب نظر نہیں. سمرج البصر کرتے نہیں ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر. تمہاری نظریں تھک کر واپس آ جائیں گی, تمہاری نظریں تھک کر شرمندہ لوٹیں گی. تمہیں اس کے نظام میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا, کوئی عیب نظر نہیں آئے گا, کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. آخری فکر آج کی مجلس اعلیٰ میں نوکر نظر کرنا چاہتا ہے. پر سر منبر رسول دنیا والے تمہیں قرآن کی آیتیں سمجھ نہیں آتی. اللہ قیامت تک پکار کے کہہ رہے ہیں تم زمین کی تہہ سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک چلے جاؤ, آسمان کی بلندیوں تک سفر کرتے چلے جاؤ. تمہیں نہ پہاڑوں میں عیب نظر آئے گا, نہ تمہیں دریا کی روانی میں عیب نظر آئے گا, نہ تمہیں درختوں کے پھل دینے میں عیب نظر آئے گا. بہار اپنے موسم پہ آئے گی, خزاں اپنے موسم پہ آئے گی, رحمت اپنے موسم پہ برسے گی, بادل اپنے موسم پہ اچھلے گا. تمہیں پوری کائنات میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. اب بازاری باقا بازاری مولوی تمہیں شرم نہیں آتی جب اس کے نظام میں کوئی عیب نہیں ہے, تو جنہیں اس نے ہادی بنا کے بھیجا ہے ان میں عیب کیسے؟ جب اس میں عیب نہیں تو جو ہادی اس نے بھیجے ان میں عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سورج چھٹی نہیں کر سکتا تو ہادی ہدایت کا دروازہ بند نہیں کر سکتا. زمانہ سمجھائی نہیں, ورنہ شبیر مخدوم صاحب قبلہ عزت منبر کی قسم اپنی ذاکری جتوانے کے لیے نہیں, اپنی خطابت کا روح فکرہ نظر کرنا چاہتا ہوں. ایک بندہ سمجھ جائے نوکر پورے لاہور تے راضی جا رہے ہیں. عزت کردگار کی قسم شبیر آج بھی کربلا میں بیٹھ کے حر بنا سکتا ہے. شرط یہ ہے کوئی خیرات مانگنے جائے. ہدایت کا در بند نہیں, در بند نہیں. ہمیں بھیک لینے کا سلیقہ نہیں آتا. شبیر آج بھی علیہ السلام بناتا ہے, علی آج بھی سلمان بناتا ہے. کوئی بننے والا ہو, آج بھی مقداد بناتے ہیں. کیوں؟ 1400 سال پہلے جب کربلا میں عزا خانہ کھلا تھا, شبیر کی اماں نے کہا تھا پالنے والے اس کی شاخیں پوری دنیا میں تو کھول, میں بقیہ سے زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتی ہوں جہاں جو رہے گا میں جا کے کہوں گی پوچھا دے. علمان واہ بھائی واہ بھائی, باوضو ممبر رسول پہ دعا کر رہا ہوں. آپ جتنے تشریف لائے ہیں مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میری ماؤں بہنوں کی مولا پردوں کی حفاظت فرمائے. بس سے دھرتی لاہور دی کیا بات ہے. ہاں سجی آپ اولیاء اللہ کی اولاد ہیں. 417 نا بابا جی پرانے ذاکران دیا یاد آئیں میں کو. آئی پہلی ماہ محرم دی تے جدہ چن آسمان تے چڑھیا, او چن کو دیکھ کے چن لہرا جا انا للہ پڑھے. علامہ جی لکھنؤ آئی پہلی ماہ محرم. ہائے ہائے کیسے لوگ تھے بابا جی, کس کس رنگ میں شبیر کا درد لکھ گئے. آئی پہلی ماہ محرم دی
جڑا چن آسمان تے چڑھیا اون چن کو دیکھ کے چن زہرا شاہ انا للہ پڑھیا رو کے سید کہتا ہے تو چن آسمانی اتے میں چن اجڑی را واہ جوڑ جہان تے جڑیا سید رو کے کہتا ہے تو تاریا نال آباد راسے میرا اجڑ وسیع گھر بھریا علمان رو رو کے کہتا ہے تیرے تارے رہیں گے شبیر کا اکبر نہیں بچے گا تیرے تارے رہیں گے میرے 6 مہینے کا ستارہ نہیں بچے گا علمان کوئی انوکھی طرز کا شدید مظلوم ہے دنیا میں شبیر آئے جوانی قربان کروں جس بچے کو اپنا نام نہیں نہ آتا اللہ جانے اس نام میں درد کیا ہے وہ بھی حسین کو سن کے روج پڑے گا ہائے ہائے اپنی ماں کی گود میں ہے بچہ نام حسین سے وہ بھی روئے گا ایویں نہیں ذاکر پاگل نہیں ہم سارے جو کہتے ہیں وہ مظلوم ہے جسے قاتل بھی روئے صرف قاتل نہیں اس غریب کو قتل کا آلہ بھی رویا جب ایک بار دنیا میں آنے لگا ہے نا نئے نوا کا چاند بطول حضرہ رحمت اللہ العالمین کے سامنے آ کے کہتی ہے بابا کچھ دنوں سے کیفیت بڑی عجیب ہے سر چوم کے بیٹی کا نبی فرماتے ہیں کیا آواز دے کے کہتی ہے بابا جب صبح ہوتی ہے نا میں فجر کی نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں کوئی میرے پہلو سے آواز دے کے کہتا ہے یا اللہ وانا عطشان ہائے 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 ضروری نہیں ہوتا سخت لفظ مصائب میں پڑھے جائے بابا کوئی پہلو سے آواز دے کے کہتا ہے اماں میں تیرا پیاسا بیٹا بابا اگر سن سکتے ہو تو میں لفظ کہوں آواز دے کے کہتا ہے بتا اور لوگ کہتی ہے بابا جب سہرین کے لیے جاتی ہو کوئی پہلو سے آواز دے کے کہتا ہے اماں وانا عریان اماں میں تیرا بے کفن بیٹا اللہمان 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 آواز دے کے کہتی ہے بابا جب میں مغربین کے لیے جاتی ہوں نا کوئی بچہ رو کے کہتا ہے یا اماں وانا سہکان اماں میں تیرا وہ بیٹا جس کی لاش پہ گھوڑے لوٹ جائے واہ بھائی واہ ماتم اچھا لگتا ہے جوان کے سینے پہ بہت رویا کملی والا زہرا کی بات سن کے آ گئی 3 شعبان ماں کی گود میں نزول ہوا نئے نوا کے مظلوم کا ایک بار بی بی اٹھا کے لائی محمد نے اٹھ کے استقبال کیا استقبال کرتے کرتے دستار محمد کی کھل گئی آنے والے مولود کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کملی والا سینے پہ لگا کے کہتا ہے زہرا اب سوال دوہرا ایک بار بطول رو کے کہتی ہے اماں فجر میں کہتا تھا میں تیرا پیاسا بیٹا ظہر میں کہتا تھا میں تیرا بے کفن بیٹا عائشہ میں کہتا تھا میں تیرا عریان لاشے والا بیٹا محمد آواز دے کے کہتے ہیں پہچان یہ تیرا وہی بیٹا ہے کوئی 71 اللہ سے اٹھائے گا کوئی دفن کرنے والا نہیں ہوگا یہ تیرا وہی بیٹا ہے جس کے قاتل کی بیٹیاں منتیں کرتی رہے گی ظالم ظلم کرتا رہے گا اللہمان 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 اجرکم اللہ آخری لفظ دامن وقت میں گنجائش نہیں بس 2-3 حاضریاں بھی باقی ہیں 3 مجالس مزید پڑھنی ہے کل سے انشاءاللہ 9 بجے اسی ممبر سے آپ کی خدمت میں حاضری دی جائے گی 9 بجے بر وقت انشاءاللہ حاضری دی جائے گی آواز دے کے کہتا ہے کملی والا بیٹا پہچان یہ تیرا وہی بیٹا جو پردہ عصمت میں بین کرتا ہے یہ پیاسا بھی ہے یہ عریان بھی ہے یہ سہکان بھی ہے یہ 71 کا ماتم دار بھی ہے یہ روزہ دار بھی ہے یہ شبیر بھی ہے ایک مرتبہ ماں کی ممتا تڑپ کے زہرا بطول حضرہ کہتی ہے بابا یہ جو میرا بے کفن بیٹا ہے بے دفن بیٹا ہے
ہوگا کوئی نہیں ہوگا، نہ تیرے جیسا نانا، نہ اس کے باپ جیسا کوئی باپ ہے، نہ اس کی بہنوں جیسی کوئی بہنیں ہیں، نہ بھائی جیسا کوئی بھائی ہے، نہ حسن ہوگا، نہ محمد ہوگا، نہ علی ہوگا۔ کملی والے نے ماتم کیا، رو کے کہتے ہیں زہرا تیری غربت کی قسم، جب یہ شبیر عریان مارا جائے گا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور رو کے کہتی ہے بابا جب کوئی نہیں ہوگا اور دکھ رہے گا اس بندے پہ جو بندہ شیعہ قیامت تک فکرے پہ ماتم نہ کرے۔ ایک بار ماں کی مامتا تڑپی، تڑپ کے کہتی ہے جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے شبیر کو روئے گا کون؟ اور رونے کا نام آیا، محمد نے دستار اتاری، آواز دے کے کہتا ہے زہرا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میں اللہ ایک قوم پیدا کروں گا جس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، جس کی بیٹیاں شبیر کی سکینہ کو روئیں گی، جس کی بہنیں جعفر کو۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الکافرین۔